السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر قرآن مجید کا یہ 18واں پارہ ہے اور سورہ الفرقان ہے۔ اس کی پہلی 5 آیات میں ان کی تلاوت کروں گا، پھر ان کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شيء فقدره تقدیرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یہ سورۃ الفرقان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ معظمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 77 آیتیں ہیں اور اس کے 6 رکوع ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والی ہے وہ ذات جس نے نازل کیا اس قرآن مجید کو اپنے بندے پر۔ فرقان سے مراد ہے قرآن مجید، فیصلہ کی کتاب۔ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ ہو جائے جہان والوں کے لیے ڈرانے والا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات جو مالک ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ ولم یتخذ ولدا، اور اس نے نہیں پکڑا اولاد، بیٹا، یعنی اس کی اولاد میں اس کا بیٹا نہیں ہے۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور پوری سلطنت میں اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو بنایا۔ فقدرہ تقدیرا، پھر ٹھیک کیا اس کو ماپ کر۔ واتخذوا من دونہ آلہۃ، اور وہ لوگوں میں سے جو پکڑتے ہیں اس کے علاوہ الہ، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، حالانکہ ان کو پیدا کیا کس نے؟ اللہ نے۔ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور نہیں ہے وہ مالک اپنے لیے نفع اور نقصان کے۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا، اور نہ ہی وہ زندگی کے مالک ہے اور موت کے۔ ولا نشورا، اور نہ ہی وہ اس چیز کے مالک ہے دوبارہ جی اٹھنے کے۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر یہ کیا ہے؟ طوفان پیدا ہوا ہے، یہ تراشا ہوا ہے۔ وعانہ علیہ قوم آخرون، اور اس کا ساتھ دیا ہے دوسرے لوگوں نے۔ قد جاؤوا ظلما وزورا، تحقیق آئے وہ بے انصافی اور جھوٹ پر۔ وقالوا اساطیر الاولین، اور کہنے لگے یہ پہلوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ اکتتبہا، انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ فہی تملی علیہ، اور وہ اس کو لکھواتے ہیں بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام کے وقت۔
تو میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ نے اپنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اور کافر یہ کہتے تھے کہ انہوں نے خود بنائی ہے۔ تو یہ قرآن کلام اللہ ہے، اس کے ایک ایک حرف، ایک ایک حرکت، ایک ایک صورت، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ یہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل شدہ ہے۔ اس کا ہر حرف، ہر لائن جو ہے، اور ہر پارہ، ہر صورت یہ سچی ہے، اللہ کی بات ہے، لا ریب فیہ، یہ کلام اللہ ہے، ایسی کلام ہے۔ تو میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے 5 آیتوں کی صورتوں میں رکھتا ہوں، تو اس کو آپ بھی پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید پڑھنے میں یا کہیں ترجمے میں کوشش پوری کرتا ہوں، لیکن پھر بھی قرآن پڑھنے میں کہیں زبر زیر حرکت یا کہیں مشابہ لگنے کی وجہ سے کوئی لفظ غلط پڑا جائے تو وہ میری غلطی ہے، وہ میری غلطی ہے، اس کو آپ درست کر لینا۔ کوئی بھائی قرآن پڑھتا ہے، اوپر سے دیکھ کر کہیں پر کوئی غلطی آ جاتی ہے، قرآن کو بالکل صحیح پڑھنا چاہیے، میں کوشش پوری کرتا ہوں۔ پھر بھی انسان ہونے کے ناطے بسا اوقات اوپر سے دیکھنے کے بعد بھی بسا اوقات مشابہ لگ جاتا ہے، آگے والا لفظ آدمی کو اور پڑھ دیتا ہے۔ اگر مجھ سے ایسی خطا ہوتی ہے، میں کوشش کرتا ہوں دوبارہ پیچھے سے پڑھ دیتا ہوں، تاکہ سننے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ لفظ غلطی سے منہ سے نکل گیا ہے۔ تو قرآن یہ کلام اللہ ہے، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے، صحیح پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مجھ سے اگر کہیں خطا ہو جائے تو اس کو درست کر لینا، کیونکہ قرآن وہی ہے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔